السلام علیکم دوستو، یہ ایک ایسی کہانی ہے جس نے دنیا بھر کے لوگوں کو خوف، حیرت اور تجسس میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایک لڑکی جو ہوٹل کی لفٹ میں عجیب حرکات کر رہی ہے اور پھر چند دنوں بعد اس کی لاش ہوٹل کی چھت پر پانی کی ٹنکی سے ملتی ہے۔ یہ ہے الیزا لیم کے سیسل ہوٹل کا وہ راز جو آج تک پوری طرح حل نہ ہو سکا۔ الیزا لیم کینیڈا کے شہر وینکوور کی رہائشی کی سالہ طالبہ تھی۔ وہ یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا میں تعلیم حاصل کر رہی تھی اور ذہنی دباؤ اور بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار تھی۔ جنوری 2013 میں وہ تنہا امریکہ کا سفر کر رہی تھی اور لاس اینجلس کے بدنام زمانہ سیسل ہوٹل میں کچھ دن قیام کر رہی تھی۔ الیزا کو آخری بار 31 جنوری 2013 کو دیکھا گیا۔ اسی دن وہ ہوٹل سے غائب ہو گئی۔ اس کی فیملی روزانہ اس سے رابطے میں تھی اور جب انہوں نے کئی دن تک کوئی خبر نہ سنی تو پولیس کو اطلاع دی گئی۔ پہلے چند دنوں میں پولیس نے تلاش شروع کی مگر کوئی خاص سراغ نہ ملا۔ ہوٹل کے اندرونی حصے کی تلاشی لی گئی مگر کچھ بھی مشکوک نہ پایا گیا۔ دوستو، 13 فروری کو پولیس نے لفٹ کی ایک ویڈیو جاری کی جو 1 فروری کی رات کی تھی، یعنی الیزا کے لاپتہ ہونے کے اگلے دن۔ یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی اور پھر عجیب حرکات کرتی ہے، جیسے کسی سے بات کر رہی ہو یا کسی اندیکھے وجود سے ڈر رہی ہو۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کی حرکات نارمل نہیں تھی، کچھ نے کہا وہ کسی سے چھپ رہی تھی اور کچھ کا خیال تھا کہ اسے کوئی نفسیاتی دورہ پڑا تھا۔ ویڈیو کی پر اسراریات نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی۔ 19 فروری 2013 کو ہوٹل کے مہمانوں نے شکایت کی کہ پانی کا ذائقہ عجیب ہے اور پانی کا پریشر کم ہے۔ جب ایک ملازم نے ہوٹل کی چھت پر موجود پانی کی ٹنکی کو چیک کیا تو اسے ایک ہولناک منظر نظر آیا۔ الیزا لیم کی برہنہ لاش پانی کی ٹنکی میں تیر رہی تھی۔ ٹینک کا ڈھکن بند تھا اور ٹینک سیڑھی سے اوپر جا کر ہی کھولا جا سکتا تھا۔ یہ جگہ صرف عملے کے لیے مخصوص تھی۔ یہ بھی حیران کن تھا کہ الیزا نے اس جگہ تک کیسے رسائی حاصل، کیا وہ خود وہاں گئی یا اسے کسی نے وہاں لے جا کر چھپایا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق الیزا کی موت ڈوبنے سے ہوئی تھی اور جسم پر کوئی زہری چوٹ یا تشدد کے نشان نہیں ملے۔ اس کے جسم میں نشہ آور دوا یا شراب کا کوئی اثر بھی نہیں پایا گیا، لیکن ذہنی صحت کے لیے لی جانے والی ادویات کی معمولی مقدار موجود تھی۔ رپورٹ میں اس کی موت کو حادثاتی قرار دیا گیا، لیکن سوالات یہیں ختم نہیں ہوئے۔ الیزا چھت تک کیسے پہنچی؟ سیسل ہوٹل کی چھت تک پہنچنے کے راستے میں الارم اور تالے لگے تھے اور اس کا علم صرف عملے کو تھا۔ تو ناظرین، اگر وہ خود ٹینکی میں گئی تو ٹینک کا بھاری ڈھکن اس نے دوبارہ کیسے بند کیا؟ اس ویڈیو کو پولیس نے کیوں ایڈٹ کیا؟ کچھ لمحے غائب کیوں ہیں؟ اگر یہ صرف ذہنی بیماری کا معاملہ تھا تو اس کے ساتھ کوئی اور کیوں نہیں دیکھا گیا؟ یہ سوالات آج تک جواب طلب ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ الیزا کو کسی نے قتل کیا اور شواہد چھپانے کے لیے اسے پانی کی ٹنکی میں ڈال دیا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ کیس مافوق الفطرت عناصر کا نتیجہ ہے، کیونکہ سیسل ہوٹل کی تاریخ اور اسرار اور خوفناک ہے۔ سیسل ہوٹل میں کئی سالوں سے قتل، خودکشیاں اور مشکوک واقعات ہوتے رہے ہیں۔ یہاں مشہور سیریل کلر رچرڈ رامیریز بھی رہ چکا ہے۔ ایک موقف یہ ہے کہ الیزا کو ذہنی بیماری کی شدت میں یہ سب پیش آیا۔ بائی پولر ڈس آرڈر کے دورے کے دوران وہ یہ سب کچھ کر سکتی تھی اور اتفاق سے پانی کی ٹنکی میں گر گئی۔ 2021 میں نیٹ فلکس نے دی ونیشنگ ایٹ دی سیسل ہوٹل کرائم سین کے نام سے ایک ڈاکومنٹری ریلیز کی، جس میں کیس کے تمام پہلو کا تجزیہ کیا گیا۔ اس ڈاکومنٹری نے بتایا کہ کس طرح سوشل میڈیا، یوٹیوبرز اور قیاس آرائیاں کیس کو مزید الجھاتی رہی ہیں۔ یہ کیس صرف ایک لڑکی کی پر اسرار موت نہیں بلکہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ ذہنی صحت کو نظر انداز کرنا کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ بھی بعض اوقات حقیقت افسانے سے بھی زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ آج بھی الیزا لیم کا کیس ایک معمہ ہے۔ اگرچہ پولیس اسے حادثاتی موت قرار دے چکی ہے مگر عوام کی اکثریت اس بات پر متفق نہیں۔ بہت سے سوالات آج بھی جواب طلب ہیں۔ دوستو، الیزا لیم اب ہمارے درمیان نہیں رہی مگر اس کی کہانی آج بھی گونج رہی ہے، سیسل ہوٹل کی دیواروں کے درمیان اور ہمارے ذہنوں میں ایک ایسا سوال بن کر جو کبھی حل نہ ہو سکا۔ دوستو، یہ تھی الیزا لیم کی پر اسرار سٹوری جو آج تک حل نہیں ہو سکی۔
اس کیس میں متعلق آپ اگر کوئی چیز جانتے ہیں تو کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب